یاد رکھیے، اکثر لوگ رشتوں کی گیلی زمین پر پھسل جاتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو رشتے نبھانے کے لیے نہیں بلکہ رشتے وقت گزارنے کے لیے بناتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پھولوں کا بھرا ہوا ٹوکرا دینا چاہتا ہے، مگر ہم صرف ایک پھول کی ضد لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ بے شمار واقعات ایسے ہوتے ہیں جن پر انسان ریئیکٹ نہیں کر سکتا، ان کو درگزر کرنا ہی بہترین حکمت عملی ہے۔ برائی ڈھونڈنے کا شوق ہے تو آئینے کا استعمال کیجیے، دوربین کا نہیں۔ اگر دونوں میں سے کسی ایک کے دل میں بھی کھوٹ ہو تو بے شک کعبے سے لپٹ کر مانگو یا تہجد کے سجدوں میں، محبت نہیں مل سکتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان علی شان ہے، اگر فتح حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنی آواز میں نرم لہجہ پیدا کرو، اس کا اثر تلوار سے بھی زیادہ ہے۔ حقیقی تعلق وہ ہوتا ہے جو وقت، حالات، ضرورت اور مزاج بدلنے کے باوجود بھی قائم رہے۔ آپ کی مشکلات اور ان کے حل میں اتنا ہی فاصلہ ہے کہ جتنا آپ کے ماتھے اور سجدے کی جگہ کے درمیان تک کا فاصلہ ہے۔ آخرت کو فراموش کر کے صرف دنیا مانگنا مسلمانوں کے شایان شان نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نکاح میری سنت ہے، تو جس نے میری سنت پر عمل نہ کیا وہ مجھ میں سے نہیں۔ یا اللہ، دعائیں چھین لینے والے گناہوں سے بچا۔ یا اللہ، امید پیدا کرنے والی نیکی عطا فرما۔ آمین۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بے شک جہنم ہر نرم دل اور نرم خو اور آسانی پیدا کرنے والے شخص پر حرام ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے وہ شخص بہت پیارا ہے جو مجھے میرے عیب بتائے، اور المیہ یہ ہے کہ آج کل ہمیں کوئی ہمارا عیب بتاتا ہے تو ہم اس سے لڑنے پر آ جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پریشان مت ہوا کرو، ٹھوکر ہمیشہ انہی کو لگتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ تھامنا چاہتا ہے۔ ایک دن ایک آدمی نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا اسلام بہتر ہے؟ فرمایا، یہ کہ تم کھانا کھلاؤ جس کو پہچانتے ہو اور جس کو نہیں پہچانتے، الغرض سب کو سلام کرو۔ ہر وہ دل جس میں خوف خدا نہیں ہے ویرانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اس کی مثال جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، قدر کرو ان کی جو تم سے بنا مطلب کی چاہت کرتے ہیں، دنیا میں خیال رکھنے والے کم اور تکلیف دینے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ اسلام ہی عورتوں کے حقوق کی حفاظت کا سب سے بڑا علمبردار ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی پیشانی پر نور، آنکھوں میں ٹھنڈک، الفاظ میں محبت، آغوش میں دنیا بھر کا سکون، ہاتھوں میں شفقت اور پیروں تلے جنت ہے۔ اے میرے رب، ہم سب کی ماؤں کو سلامت رکھنا۔ کبھی یوں بھی سوچا کریں کہ سامنے والے کے لہجے میں کڑواہٹ اس کی اکڑ کی وجہ سے نہیں بلکہ زندگی میں سہی گئی تلخیوں کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ شہد کی مکھی کی مانند بنے، پاکیزہ کھاتی ہے، پاکیزہ چیز بناتی ہے اور پاکیزہ چیزوں کے علاوہ کسی چیز پر گرتی بھی نہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یا اللہ، تو ہی مسبب الاسباب ہے، بہترین سبب بنانے والا ہے۔ یا رب رحیم، ہمیں وہی راستہ سجھانا جو بہتر ہو اور جس کی تکمیل ہو اور خیر سے بھرپور ہو۔ یا الہی، ہمارے کاموں کو ادھورا نہ چھوڑنا
اپنے امر کن سے مکمل فرمانا، آمین۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، وہ جب چاہے حالات بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے دل بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے لا حاصل چیزوں سے نواز سکتا ہے۔ تو جس کی ذات لامحدود ہے، اس سے محدود دعائیں کیسی؟ وہ دل سے نکلی ہر آس، ہر امید پوری کرنے پر قادر ہے۔ بے شک اجنبیوں کو ہماری ذات اور کہانیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، وہ صرف اتنی دیر متوجہ ہوتے ہیں جتنا ان کی مصروفیت کے درمیان فارغ وقت ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو دنیا والے ٹھکرا دیتے ہیں، انہیں عرش والا تھام لیتا ہے، پھر ان کے اندر لوگوں کی چاہت نہیں رہتی۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں، ان کے نرم دل کی وجہ اللہ پاک کی محبت ہوتی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، خدا کسی بندے کو عزت عطا فرماتا ہے تو اسے اپنی عبادت میں مشغول فرما دیتا ہے۔ اللہ سے واقعی محبت ہو جائے تو لوگوں کے عیب تو کیا، لوگ ہی نظر آنا بند ہو جاتے ہیں۔ اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ بے شک میں تجھ سے محبت کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ رحم فرمائیں، بہت زیادہ رحم فرمائیں، آپ پر، مجھ پر، ہمارے پیاروں پر، ہم سب کے حالوں پر، ہماری زندگیوں پر، آمین۔ دعا مانگنے کے آداب: اخلاص نیت اور پوری توجہ کے ساتھ دعا کرنا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے آغاز کرنا، دعا کی ابتدا اور اختتام پر درود شریف پڑھنا، قبولیت کا یقین کے ساتھ دعا کرنا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگنا، پہلے اپنے لیے اور پھر دوسروں کے لیے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش طلب کرنا، اور نعمتوں پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا۔ یقین جانیں کہ ہر تھکاوٹ کے پیچھے بے حد سکون ہوگا، اور ہر غم کے پیچھے بڑی خوشی منتظر ہوگی، اور ہر پریشانی کے بعد بہت بڑی کشائش موجود ہوگی۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانیاں ہیں۔ جب بے چینی یا بے سکونی محسوس کرو تو درود شریف پڑھنا شروع کر دیا کرو، اللہ اس کی برکت سے تمہیں سکون سے نواز دے گا۔ انسان ایک بات بھول جاتا ہے کہ رازق اوپر بیٹھا ہے، ملنا اتنا ہی ہے جتنا نصیب ہو، نصیب سے کم اور زیادہ ملنا ممکن ہی نہیں۔ انسان سمجھ لیتا ہے کہ اپنی جان ہلکان کر دے گا تب رزق آئے گا، مگر یہ بھول جاتا ہے کہ وہ سمندر کے اندر تیرتی 1 انچ جتنی مچھلی کے لیے بھی رزق بیچتا ہے، تو انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے، اسے وہ کیسے بھول سکتا ہے؟ گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، جو تجھ کو اور تیرے نبی کو پسند ہے، مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا، آمین۔